الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى: إن رحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التقوى ملاك الحسنات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن عابد الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو بزرگو، یہ ساری کائنات کا نظام اللہ کی رحمت سے چل رہا ہے۔ اللہ کی رحمت اور مہربانی کائنات کے ساتھ ہے، اس لیے پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ جتنی مخلوقات ہیں، ان تمام مخلوقات کی جو ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں وہ اللہ کی رحمت و مہربانی کا نتیجہ ہے۔ مخلوقات میں چاہے بڑی مخلوق ہو، چھوٹی مخلوق ہو، انسان ہو یا حیوان ہو، سب اللہ کی رحمت کے سائے کے نیچے چل رہے ہیں۔ اب انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں ان کے ساتھ اللہ کے رحمت کا سایہ دنیا کی زندگی میں رہے گا، اس لیے کہ آخرت کی زندگی ان کے لیے ہے ہی نہیں۔ ان کو بلا کر کہا جائے گا کونوا ترابا، مٹی ہو جاؤ۔ لیکن انسان جو ہے یہ دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی، یہاں تک کہ جنت میں بھی اللہ کے رحمت کے سہارے رہے گا۔ لیکن کون سا انسان رہے گا؟ انسان تو سب ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، کرسچن بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، کافر بھی ہیں، وہ سب انسان ہیں۔ لیکن چونکہ ان سب کا رب بھی اللہ ہی ہے، اس لیے اللہ کا رحم کا معاملہ اور رحمت کا معاملہ ان کے ساتھ یہ ہوگا کہ اللہ ان کی ہر چھوٹی موٹی ضرورت کو پوری کر دے۔ لیکن جہاں دنیا کا نظام ختم ہو، یعنی موت آئی، تو ان کے ساتھ اللہ کی رحمت نہیں ہو، وہیں سے معاملہ ختم۔ اور سکرات، قبر، حشر، ان کے لیے تو کوئی حساب کتاب ہے ہی نہیں، جیسے جانوروں کے لیے نہیں تھا۔ لیکن جانوروں میں ان میں یہ فرق تھا کہ جانوروں کو تو مٹی بنا دیا جائے گا،
یا وہ انسان جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا، آخرت کو نہیں مانا، جب دیکھیں گے کہ جانور مٹی ہو رہے ہیں تو وہ ایک آہ بھرے گا اور یوں کہے گا کاش میں بھی مٹی ہوتا۔ کیا مطلب کہ مٹی ہونے والے جانور ہیں، تو میں دنیا میں انسان نہ ہوتا، جانور ہوتا تو اچھا تھا۔ لیکن چونکہ انہوں نے جیسے جانور آزاد ہے، انہوں نے آزادی کے ساتھ زندگی گزاری تھی، نہ ایمان، نہ اسلام، نہ دین، نہ شریعت، تو ان کو تو مٹی نہیں بنایا جائے گا، ان کا کوئی حساب بھی نہیں ہوگا، یہاں تک کہ وہ اپنے مالک اور خالق کو بھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ تو ان کی روح اندر سے غصے ہوگی اس بے ایمان اور کافر پر کہ تو نے مجھے اتنا بگاڑا کہ میں اپنے مالک کو نہیں دیکھ سکتا۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون ثم انہم لصالو الجحیم۔ اب رہا ایمان والے کی تو زندگی ہی نرالی ہے، وہ تو ہر وقت اللہ کی رحمت کے سائے ہی میں چلتا ہے۔ کھا رہا ہے تو اللہ کی رحمت، پی رہا ہے تو اللہ کی رحمت، سو رہا ہے تو اللہ کی رحمت، دیکھ رہا ہے تو اللہ کی رحمت۔ لیکن یہ اللہ کی رحمت ایمان والے کے ساتھ کب رہے گی؟ جب ایمان والا اپنے آپ کو اللہ کے بتلائے ہوئے اوامر اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کے مطابق اپنے آپ کو چلائے۔ اب دنیا میں ہیں تو اللہ تعالیٰ کھلائے گا، پلائے گا، پہنائے گا، سر چھپا کے لیے مکان دے گا، سب دے گا، لیکن حالات کے ساتھ حالات آئیں گے ایمان والے پر، اور حالات اللہ تعالیٰ لاتے ہیں وہ بھی ان کی رحمت سے لاتے ہیں۔ کہ یہ میرا بندہ جس کو میں نے ایمان دیا ہے اور ایمان کی بنیاد پر جس کے لیے میں نے جنت کو تیار کیا ہے، جس کا پاؤں پھسلا ہے، چاہے جس اعتبار سے بھی پھسلا ہو، اچھوں کے پاؤں پھسل جاتے ہیں، یہ دوبارہ اس سڑک پر آ جائے، اس راہ پر آ جائے جس راہ پر چلنے والوں کے لیے میں نے دنیا سے لے کر جنت میں جانے تک رحمت کا سایہ ڈالنے کا فیصلہ کیا ہے، یہ میرا ایمان والا بندہ اس پر ہے۔ تو حالات بھی اللہ کی رحمت ہی کا تقاضا، ورنہ اللہ چھوڑ دیتے۔ اور وہ ایمان والا بڑے خطرے میں ہے، بڑے خطرے میں ہے، بڑے خطرے میں ہے کہ جو غلط چلے اور اس پر حالات نہ آئے، وہ بڑے خطرے میں۔ اللہ مہلت دے رہا ہے، چل کہاں تک چلتا ہے، وہ بڑے خطرے میں۔ لیکن وہ ڈھیل کے زمانے میں وہ اور زیادہ بگاڑ کی طرف جاتا ہے، اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ اس لیے بہت چوکنا ہو کر چلنے کی ضرورت ہے۔ میرا پاؤں
دین پر سے، شریعت پر سے، سنت پر سے، اللہ کے احکامات پر سے کتنا ہٹا ہے وہ میں جانتا ہوں، آپ کا کتنا ہٹا ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ آدمی ایک اچھی سڑک پر چل رہا ہے اور جب پیر پھسلے گا تو اس کو تو معلوم ہوگا، لیکن سمجھدار آدمی جو پھسلتا ہے تو پڑا ہی نہیں رہتا کہ چلو وہ پھسلے ہیں تو پڑے رہو، وہ اپنے بس میں ہوتا ہے تو خود کھڑا ہوتا ہے، اور بس میں نہیں ہوتا تو ہاتھ لمبا کرتا ہے، کوئی ہمدرد آتا ہے ہاتھ پکڑ کر کھڑا کرتا ہے، پھر وہ احتیاط کے ساتھ چلنا شروع کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ نے جو نعمت دی ہے ایمان کی، اللہ نے جو نعمت دی ہے اسلام کی، اور اللہ نے جو نعمت دی ہے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امت میں ہونے کی، اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس راہ پر چلتے ہوئے جو بھی حالات آ جائے، ایمان والا گھبرائے گا نہیں، اچھائی کی حالات میں اترائے گا نہیں، اور طبیعت کے خلاف حالات آ جائیں گے تو گھبرائے گا نہیں، اس لیے کہ اس کو معلوم ہے یہ میرے رب کی طرف سے ہے، مجھے کیا کرنا ہے میں کرتا ہوں۔ تھوڑی سہولت ملی، اترانے لگا، تھوڑی سی اللہ نے آزمائش دی، گھبرانے لگا، گھبرا کر پیر پھسل گیا یا اترا کر پیر پھسل گیا، دونوں ناکام۔ ان میں صحابہ کرام یہ فرماتے تھے کہ خوشحالی کے اسباب اور خوشحالی کے ذریعے سے آزمائش اللہ کی طرف سے، یہ ہمارے لیے طبیعت کے خلاف حالات آنے سے زیادہ سخت تھا۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب کسریٰ کا ملک فتح ہوا اور مال کا انبار آیا، رو رہے، ساتھیوں نے کہا امیر المومنین یہ تو ایام السرور ہے، بہت تنگی ترشی کے دن گزارے ہیں، اب اللہ نے یہ مال دیا ہے، حلال مال، پاک مال، سب سے زیادہ پاک مال مال غنیمت ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو رہے، یوں فرمایا اگر یہ مال اچھی چیز ہوتی تو ابو بکر کے زمانے میں آ جاتی، پیارے نبی علیہ السلام کے زمانے میں آ جاتا یہ، اور اسی مال نے اسراء کی کھوپڑی کو خراب کیا اور وہ اللہ کا باقی بنا، یہ مال ہمارے پاس آیا۔ اسی لیے ایک مرتبہ بحرین سے مال آیا، صحابہ کرام نے سنا تو فجر کی نماز میں مجمع بڑھ گیا، تو آپ علیہ السلام نے نماز کے بعد دیکھا تو آپ مسکرائے، معلوم ہوتا ہے تم اس لیے آئے ہو کہ سنا ہے کہ بحرین سے مال آیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا مل فقر اخشاکم، مجھے تم پر فقیری کا ڈر نہیں ہے کہ تمہارا کھانا آگے پیچھے ہو جائے گا، پہننا سیدھا سادہ ہو جائے گا، زندگی میں تنگی ترشی آ جائے گی، مجھے اس کا ڈر نہیں ہے۔
لیکن مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ تم پر دنیا پھیلا دی جائے کما بسطت علی من کان قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر پھیلا دی گئی، فتنافسوها کما تنافسوها، یہ ریس لگے گی، ریس لگی ہے، ریس بنگلوں میں لگی ہے، ریس شادیوں میں، خرافات میں، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، جیسے انہوں نے ریس لگائی تم بھی ریس لگاؤ گے، میں پیچھے رہ گیا یا آگے بڑھ گیا، میں پیچھے رہ گیا یا آگے بڑھ گیا۔ اب آگے بڑھنا کوئی وظیفے تو ہوگا نہیں، آگے بڑھنا اس کے لیے مال چاہیے، اب مال جب آگے بڑھنا ہی ہے جب مال بڑھانا ہی ہے تو پھر سیدھی انگلی سے گھی نکلے تو بھی صحیح اور ٹیڑھی کرنی پڑے تو بھی صحیح۔ خواہشات کی وجہ سے آنکھوں پر پٹی آ جاتی ہے، اندھا بن جاتا ہے آدمی، آنکھوں کا اندھا نہیں، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، یاد دے رہا جاتا ہے، یاد دے رہا، کچھ نظر نہیں آتا، مال 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 مال، کیا کرو گے؟ رستم جو پہلوان تھا کسریٰ کا، وہ ایک آنکھ سے آنکھ نہیں ملا سکتا تھا، اور خالی یوں دیکھتا تھا تو صفے کی صفے الٹ جاتی تھی۔ ایک دفعہ خزانے میں گیا اکیلا، اور وہی ملک الموت نے پچھاڑا، اب پیاس لگی، چلنے کی شکت نہیں ہے، تو رینگتا ہوا پھسلتا ہوا آ رہا ہے، لیکن پانی آنے سے پہلے جان توڑ دی۔ یہ ہے رستم، آ گئی بہادری، کہاں گئی پہلوانی؟ پھر آپ نے فرمایا یہ تمہارا مال کے پیچھے ریس لگانا پھر تمہیں اس طریقے سے ہلاک کر دے جیسے پچھلوں کو ہلاک کیا۔ ہلاکتی کیا ہے؟ ہلاکتی کیا ہے؟ مال کے پجاری بن کر، پیسوں کا بھکاری بن کر، اسی کے پیچھے دوڑنا، اسی کو سوچنا، اسی کے پیچھے اپنے آپ کو تھکانا، نہ نماز، نہ اللہ کی عبادت، نہ جائز نہ جائز کی کوئی پرواہ، یہ ہلاکتی ہے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، آپ کسی چیز کو دھکیل رہے ہیں، کچھ نظر نہیں آ صحابہ کو۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کس چیز کو دھکل رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا مالی ولی دنیا، مالی ولی دنیا، میرا اور دنیا کا کیا تعلق ہے؟ میں اس کو دھکیل رہا ہوں، دنیا آ رہی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ پانی منگوایا تو شربت لایا گیا تو رونے لگے، کہا آپ علیہ السلام دھکا دے رہے تھے مالی ولی دنیا، کہ یہ ایسا نہ ہو کہ پانی کی یا شربت آیا ہے تو دنیا بن کر آئی ہو۔
اور یہاں ہر ایک کو نشہ چڑھا ہے مالدار بننے کا، مالدار بنو، بنگلے والا بنو، عیش و عشرت والا بنو. اس ناپاک جذبے نے مسلمان کو سود اور لونوں میں پھنسا دیا. یہ مت سمجھنا کوئی نہیں جانتا. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. ظالم یہ نہ سمجھے کہ ان کی حرکتوں سے خدا غافل ہے. خدا مہلت دے رہا ہے. آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. اللہ کے عذاب کو دعوت مت دو، اللہ کے غضب کو مت بھڑکاؤ. اتنی دفعہ ہم نے علماء سے سنا سود حرام ہے، لون حرام ہے، اور اتنی ناپاک چیز ہے کہ جو انسان کے بعد حلال ہے اس کو بھی تباہ کر دیتا ہے. لیکن تباہی جلدی نہیں آتی، اس لیے آپ نے دھوکے میں. میرے بھائیوں اپنی کمائیوں کا خیال کرو، کسی کا حق مت دباؤ، کسی کا پائے پیسہ ہضم نہ کرو. بہت سے یتیم رو رہے ہیں، بہت سی بیوہ بھابیاں اور بہویں رو رہی ہے. یہ تو رو کر چند دن میں چوپ ہو جائے گی، لیکن تو نے جو ہضم کیا ہے تیری ساتھ ساتھ نسلیں اجڑ جائیں. اتنے بھی رونا ہوگا یتیموں کو، وہ کچھ جانتے نہیں بیچارے. اتنی دن دھوکہ دو گے بھاگیداروں کو. اپنا حساب کلیئر رکھو. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے حاسبوا من قبل ان تحاسبوا. اپنا حساب کرو اس سے پہلے کہ اوپر حساب کیا جائے گا. ایک بادشاہ تھا، اس کے وزیروں نے ایک بڑھیا کے جانور کو ذبح کر کے کھا لیا. اور بڑھیا کا گزارا اس پر تھا. جیسے بیچارے غریب غربا ادھر ادھر کر کے بہت سی عورتیں اپنا زیورات بیچ کر بھاگ ڈالتی ہے، کچھ آئے گا کچھ آئے گا. ایک دو سال دے دیا، پھر کمی آنی شروع ہوئی، اور رعب اتنا ہے کہ کوئی پوچھ سکتا ہے ان کو کہ اللہ ریچڑی سے موسی آئی. رستم کو کوئی آنکھ سے آنکھ ملا سکتا تھا؟ ایسے کئی رستم ہیں. یہ وہ تو پتہ تمہارا بھاگا ہی موسی. اس نے اسی لیے زیور بیچا تھا، اس نے اسی لیے زمین کا ٹکڑا بیچا تھا، اسی لیے پیٹ کاٹ کر اس نے پیسے جمع کر کے تمہارے ساتھ ڈالے تھے. بہت سوچ سمجھ کر چلنے کی ضرورت ہے. کھٹیا کھڑی ہو جائے گی پتہ بھی نہیں چلے گا. ہاں اللہ کا نظام ہے. تلک الایام نداولها بین الناس. وہ سورج کو اگانا بھی جانتا ہے اور سورج کو ڈبانا بھی جانتا ہے. واللہ غور کرو گے غور کہ جن کے یہاں لوگ نوکریاں کرتے تھے، لیکن وہ نوکریاں کرنے والے امانتدار تھے، اللہ نے آج ان کو سیٹھ بنا دیا اور ان سیٹھوں کی اولاد ان کے یہاں نوکری کر رہی ہے. اللہ اللہ ہے. تو بڑھیا نے کسی سے کیا کروں، اب یہ تو وزیر ہے بادشاہ کے. تو کسی نے کہا بادشاہ سفر میں گیا اور وہ واپس ہو رہا ہے اور واپسی کا اس کا ایک ہی راستہ ہے، یہ پل ہے، اس کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے. تو پل پر کھڑی ہوئی
لیکن تجھے بادشاہ تک جانے نہیں دیں گے۔ دنیا کھڑی ہو گئی، بادشاہ آیا تو رکاوٹ پکڑی، خیر جاؤ۔ انصاف اس پل پر کرنا ہے کہ پل صراط پر کرنا ہے؟ بادشاہ گر گیا، بڑی بھی کیا ہے؟ تمہارے وزیروں نے میرا جانور ذبح کر کے کھا لیا ہے۔ کیا بڑی بھی پل صراط پر تو انصاف کرنا مشکل ہے، اسی پل پر انصاف کرتا ہوں، تمہارے ایک جانور کے بدلے میں 70 جانور دے رہا ہوں۔ وقت کا بادشاہ ہے، وقت کا بادشاہ ہے، لیکن آخرت کا اتنا استحضار ہے، آخرت کا اتنا دھیان ہے۔ آج آخرت خیالی چیز ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، سن رہے آخرت، سن رہے آخرت، اگر آخرت ہے کیا؟ وہ صحابہ کرام جن کو دنیا میں جنت کی بشارت ملی اور بشارت دینے والے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن ان کی سیرت دیکھو، ان کی سیرت دیکھو، ان کا رونا دیکھو، ان کی عبادتیں دیکھو۔ وہ اتنے پکے جنتی کہ اگر ان کے جنتی ہونے میں کوئی شک کرے تو اس کا ایمان خطرے میں۔ لیکن رو رہے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ روتے روتے گئے اور اپنے ایمان اور اسلام کی کتنی حفاظت کہ جنہوں نے سب کچھ لوٹا دیا، گھر میں جھاڑو لگا دی اللہ کے دین کی نسبت پر، کپڑے کے ویپاری تھے، کئی دکانیں تھی، سب اللہ کے نام پر لوٹا دی، جن کی دکان سے لوگوں کے بدن پر پوشاکیں جاتی تھی، ایک وقت وہ آیا کہ بدن پر ڈانٹ ہے اور بٹن کی جگہ ببول کے کانٹے ہیں اور ایک پتھر پر بیٹھے ہیں، جبرائیل امین آتے ہیں، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے، اور ابو بکر سے کہو اللہ تمہیں سلام کہہ رہا ہے۔ سلام ایسے آتا ہے، ہمیں ببول کے کانٹے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ٹاٹ پہننے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں چٹنی روٹی پر آنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کرو شریعت سنت کے مطابق کرو، اللہ کی رحمت کا سایہ رہے، اچھا پہنو شریعت کی حد میں رہ کر، اچھا کھاؤ شریعت کی حد میں رہ کر، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے نیچے تک، ناخن تک اسلام ہی اسلام، اس پر اپنے آپ کو لانا پڑے گا اور اپنے آپ کو سنبھالنا پڑے گا، پھسلنے پر پھر اٹھ کر آنا پڑے گا۔ اندھا دھند چلو گے پتہ نہیں کس وقت آدمی کا پیر پھسل جائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مثال ہو رہا ہے، بیٹی پاس میں بیٹھ کے رو رہی ہے، کہا بیٹی کیوں روتی ہو؟ کہ ابا آپ کے انتقال پر نہ رو تو۔ کہا بیٹی دیکھ، مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میری جگہ پر اس مکھی کو موت دے دی جائے، مجھے بچا لیا جائے، لیکن بیٹی مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ موت سے پہلے پہلے کہیں میرے ہاتھ سے اسلام چھوٹ نہ جائے۔ یہ ہے نظر وہاں، اور یا تو ہمارا بولنا، ہمارا دیکھنا، ہمارا سوچنا، ہماری شادیاں، ہماری بچیوں کی رخصتیاں، ہماری کمائی، ہمارا خرچ کلہاڑے ہیں، کلہاڑے جو ایمان کی جڑوں پر ہم مار رہے ہیں، پھر بھی احساس نہیں ہے کہ کیا کر رہا۔ اس لیے کہ گناہ اور معصیت
اس کا اثر ایمان پر پڑتا ہے. اور اسلام پر چلنے کا مزاج، کوئی بھی مسئلہ بنے، چلو بھائی اسلام کیا کہہ رہا ہے، چلو مفتی صاحب کے پاس، مولانا کے پاس، اسلام کیا کہہ رہا ہے. آج تو اتنا زبان چھوٹ ہو چکا ہے کہ اگر کسی معاملے میں اس کو کہا جائے کہ بھائی چلو مفتی صاحب کے پاس، چلو مدرسے میں، چلو مولانا کے پاس، الیاذ باللہ الیاذ باللہ، یہ کیا کہتا ہے، اللہ روا تو ہم نے نوٹ رکھا اسے، لا الہ الا اللہ، کلمہ پر کلمہ. جو دین رحمت ہے، جس دین پر دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، تو مال کا پجاری ایسا بنا ہے کہ اگر میرا مال چلا گیا تو کیا ہوگا، اسلام یہ فیصلہ کیا تو دین کو ڈھکا گیا. زبان بے قابو، سوچ میں قابو ہے. اس بار نصیحت کرو، سمجھاؤ تو کھوپڑی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، فوراً جواب دے گا خدا نمبر. حالانکہ دین تو خیر خواہی کا نام ہے. میں آپ کے ساتھ خیر خواہی کروں، آپ میرے ساتھ خیر خواہی کریں. آپ کے ساتھ خیر خواہی ہے کہ میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، اور میرے ساتھ خیر خواہی ہے کہ آپ مجھے صحیح بات بتا رہے ہیں. تو خیر خواہی کا نام ہے. اور سب سے بڑی خیر خواہی اپنی ذات کے ساتھ ہے. کیا خیر خواہی ہے کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. کل خبر سامنے آ جائے گی. اپنے آپ کو جہنم سے بچانا یہ اپنی سب سے بڑی خیر خواہی ہے. اور جہنم سے آدمی دین کے بغیر بچے گا. لہذا اپنے آپ کو دین پر چلاؤ، حالات درست ہو تو بھی، نہ ہو تو بھی. دین پر چلنے میں دنیا جاتی ہو سال پار جائے، اور اگر آتی ہو برکت والی تو لے لیتے، لیکن دین کو نہیں چھوڑیں گے. یہ خیر خواہی اپنے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ خیر خواہی. ٹھیک ہے ان کو اچھا پہناؤ، اچھا کھلاؤ، ان کی سہولت کا اہتمام کرو، لیکن ان پر سے تربیت کی نظر ہٹا لینا. کہاں بیٹھتا ہے، کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، مسجد میں آتا ہے نہیں آتا، کن کن بری لتوں کا یہ عادی بن چکا ہے، جی کوئی پرواہ نہیں ہے. اور اگر کوئی کہنے جاوے تمہارے بیٹے کو سنبھالو، ہاں میرا بیٹا ایسا نہیں ہے. ایک جگہ پر نام نہیں لوں گا، چند لڑکیوں کے بارے میں یہ بات آئی، ان کی روش غلط ہوئی ہے اور غلط آدمی کے ساتھ انہوں نے تعلق جوڑا ہے. تو اشارہ ایک خیر خواہ تھا، اس نے اس کی ماں سے کہا کہ ماشی سوڑی نہ بھر، جو غصے ہوئی ہو ماری سوڑی مرے تھا نا جو کوئی مارتو نہ جب ماشی بھولتے تھے. چند دن کے بعد بھانڈا پوچھا تو اس کی بچی اس میں تھی. یہ اس وقت کی بات ہے جب دشمنوں کی طرف سے بچیوں کو اسلام سے ہٹانے کی کوئی ناپاک اسکیم نہیں تھی. اس زمانے میں تو مستقل اسکیمیں ہیں. ابھی کیا ہوا عید کے موقع پر سنا؟ ہاتھ جوڑتا ہوں اللہ کے واسطے اپنی فیملیوں کو ایسی غلط جگہ پر جا کر مت کھلاؤ. ارے کھلانا ہے تو لا کے گھر پر کھلاؤ. یہ چھیڑخانیاں ہوتی ہے، پھر بچیوں کا اغوا ہوتا ہے. آج اس کی باری ہے تو کل میری باری ہے. پتہ نہیں سمجھ کہاں گئی. نہ پردہ ہے نہ شرم حیا ہے. ہم تو آتے جاتے دیکھتے ہیں بالکل بھولا ہوا. وہ تو نالائق قسم کے لوگ اسی طاق میں تو رہتے ہیں. وہ اللہ کے واسطے
ابھی ایک واقعہ میرے سامنے آیا، میں سفر سے آ رہا تھا، ایک جوان بچی کو 4 سپروں نے پکڑا، پردے والی تھی تو پردہ اتار دیا، کپڑے اتار دیے اور ان کے ساتھ درندگی کی، اور وہ کہتی رہے مجھے چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو، وہ مذاق کرتے رہے اور بیوی اتارتے رہے۔ او میرے بھائیوں ذرا عقل سے کام لو، اپنی بچیوں پر نظر رکھو، اپنے گھر والوں کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے، چند سونے کے ٹکڑے زیورات کے دے دیے، چند کپڑے کے چتھڑے دے دیے، انہوں نے جو سامان منگوائے وہ لا کے دے دیا تو خیر خواہی ہو گئی۔ دن بدن جواب بدل رہا ہے، اب تو رونے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ نا امید تو نہیں ہونا چاہیے لیکن زیادہ امید بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھو گھروں میں پہلے زمانے میں شیعہ کی عورتیں جو لہنگا پہنتی تھی، آج ہماری بچیاں اس لہنگے پر آ رہی ہے۔ آپ دیکھو دن بدن نیا، دن بدن نیا، دن بدن نیا، کیوں؟ اس لیے کہ ہماری طرف سے کوئی خیر خواہی نہیں ہو رہی ہے، بلکہ بہت سے جوان سیدھی سادی بچیوں کو، جو دیندار گھرانے کی بچی اس کے گھر میں آئی ہے، اس کو یہ دینداری اور سیدھا پن پسند نہیں آتا، وہ اس کو ٹارچر کر کر کے بھیجنے بن جاتی ہے۔ ایسا دھوکہ نہیں چلے گا، ایسا رواج نہیں چلے گا۔ اللہ کا شکر ادا کر کہ تیرے گھر میں اللہ نے نیک بیوی دی ہے۔ کیا کر رہا ہے تو؟ نشے ہیں نشے، خدا کی قسم کسی کا نشہ نہ رہا ہے نہ رہے گا۔ ذرا سنبھل کر چلو، اپنی جوان بچیوں پر نظر رکھو اور اللہ کے واسطے غلط موبائلوں سے ان کو بچاؤ، غلط موبائلوں سے بچاؤ۔ کتنے حرام کام غلط موبائلوں سے ہو رہے ہیں، میرے اور آپ کے گھر میں ہو رہے ہیں۔ ہمارے مومن سماج میں ایک جگہ میں گیا تھا بیان کے لیے، تو انہوں نے کہا مولوی صاحب بچیاں ایسا دھوکہ دیتی ہے کہ لمبی لمبی نماز پڑھے گی، دعائیں مانگے گی، دعا میں بناوٹی روئے گی، اور جب سونے کا وقت آئے گا تو ماں باپ کو نشے کی گولی پلا کر نکل جائے گی۔ چوزند رومانو چوکا موضوع اٹھوانو ہمارا تو بڑا مستی ہے، اسی ہے اولاد ہاتھ سے نکل جائے گی، گھر کا پورا معاشرہ نکل جائے گا۔ اس لیے مفتی زین العابدین صاحب فرماتے تھے اپنے گھروں کی فکر کرو، ورنہ ہمارے گھروں میں وہ ہوگا جو عیسائی و یہودی کے گھروں میں ہو رہا ہے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلامی معاشرہ کے اعتبار سے ایک محنت اس قوم کو دی ہے، جس کے ذریعے سے کوئی احساس پیدا ہوتا ہے، کوئی احساس بیدار ہوتا ہے، اور سمجھدار آدمی چوکنا ہو جاتے ہیں۔ ورنہ دوسری برادریوں کو دیکھو، آگے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، سب ستیہ ناس ہے، شرم حیا گئی، حرمت مصاہرت ثابت ہو رہی ہے۔ ہاں اللہ کے واسطے اپنی خیر خواہی، اپنے آپ کو دین پر چلاؤ۔ دین صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے۔ آدمی کو دھوکہ لگتا ہے، میں نماز پڑھتا ہوں، میں تلاوت کرتا ہوں، تیرا چہرہ کیسا ہے؟ وہ جب گالی داڑھی کترا ہو سکے تو داڑھی کترا ہو سکے انہوں اثر 14 پر سے بہت سے نئے خالق شدہ ان کو لمبی داڑھی پسند نہیں ہوتی، وہ بھی کھسکسی کرا دیتے ہیں۔ کیا کر رہا ہے؟ نبی کا وارث ہے تو، وہ جوان تو نبی کا امتی ہے،
کیا کر رہا ہے تو؟ 24 گھنٹے کا گناہ ہے تیرے ساتھ. اگر داڑھی کترائی یا داڑھی منڈوائی تو اس کو معمولی سمجھتا ہے. سنتوں کی اہمیت جا رہی ہے. یہ سنتوں کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اگر تم نے پیارے نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیا لضللتم گمراہ ہو جاؤ گے. آپ نے فرمایا علیکم بسنتی میری سنت کو مضبوطی سے پکڑو. یہی کامیابی کی راہ ہے. اپنے آپ کو سچا امتی ثابت کرو. سنتوں کا شیدائی بنو. نفس تو چاہے گا. نفس تو ہمارا دشمن ہے. اللہ کا شکر ہے کہ عمومی طور پر ہمارے یہاں وہ غلط لباس نہیں ہے. لیکن عمومی طور پر ایک بات یہ بھی ہے جوانوں میں کہ اپنا پاجامہ ٹخنوں کے نیچے لٹکا دے. حرام ہے. ارے اللہ کے بندوں نے جبا کرتا پہن رہے ہو شلوار ازار پہن رہے ہو تو ٹخنوں سے اوپر باندھو نا. لا حق الازار علی الکعبین. ٹخنوں پر ازار کا کوئی حق ہے ہی نہیں. اور وہی تو آپ نے سنی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ ان کو گناہ سے پاک نہیں کرے گا اور ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے. تھوڑی چیز کے لیے کیوں اللہ کو ناراض کرتے ہو؟ جب گاڑی رکھنی ہے تو تھوڑی بڑھا دو بھائی. اللہ راضی ہو جائے گا. پیارے نبی علیہ السلام کا دل خوش ہو جائے گا. اور سنتوں کی عظمت کی بنا پر سنت کے 4 بڑے بڑے فائدے ہیں. علماء نے سنت کے 4 بڑے بڑے فائدے لکھے ہیں. جو شخص سنت والی زندگی گزارے گا پہلی نعمت اللہ یہ دے گا المحبت فی قلوب البررہ. المحبت فی قلوب البررہ. دنیا میں کہیں بھی نیک لوگ ہوں گے اللہ اس سنت والی زندگی گزارنے کی محبت خدا ان کے دلوں میں ڈالے گا. سنت المحبت فی قلوب البررہ والہیبۃ فی قلوب الفجرہ. فاسق فاجر ان کے دلوں پر جو خدا روک ڈالے گا وہ سنت کی وجہ سے ڈالے گا. اسی لیے ایک موقع پر صحابہ کرام کو ٹھیک نہیں ہو رہی تھی تو غور کیا کوئی سنت تو نہیں چھوٹتی. آج مسواک کی سنت چھوٹی ہوئی ہے. داڑیاں توڑنا شروع کیا اور دانتوں سے چبانا شروع کیا. دشمنوں کو یہ روک پڑا کہ آج تو مسلمان اتنا غصے میں ہے کہ لکڑیاں چبا چبا کر دانتوں کو تیز کر رہا ہے. آج تو کچا کھا جائے گا. ہو گئی بلا کس سے ہوئی؟ بولو کس سے ہوئی؟ زور سے بولو. معمولی مت سمجھو. کھانا کھا رہے ہیں دشمن دیکھ رہے ہیں. لقمہ گر گیا دسترخوان سے اٹھا کر کھا لیا. کسی نے کہا بھائی ذرا موقع محل سے چلو تو اچھا ہے. موقع محل جیسے ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ مولانا انعام صاحب ایک ایئرپورٹ پر تھے جو دہلیوں کا ایئرپورٹ تھا. جا رہے تھے سفر میں. وہاں نماز کا وقت ہوا تو حضرت نے بھائی نماز کی تیاری کرو. بہت سے خیرخواہ ہوتے ہیں نا. حضرت اس ایئرپورٹ پر آپ نماز پڑھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ حضرت نے برجستہ جواب دیا ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو ہمارا اللہ کیا کہے گا؟ یہ ہے کھانا کھا رہے ہیں لقمہ گر گیا صاف کر کے کھا لیا. کسی نے کہا یہ دیکھ رہے ہیں. کیا کہا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء. ان بے
بے وقوفوں کی وجہ سے میں میرے محبوب علیہ السلام کی سنت کو چھوڑ دوں؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر بہت ارمان کے ساتھ صحابہ گئے تھے، طواف کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، روک دیا گیا۔ اب مشورہ ہوا کہ بھائی وہ سرداران قریش کے پاس ہم میں سے کوئی ساتھی جاوے اور ان سے بات چیت کرے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں طے ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عرض کیا اللہ کے لیے میرا کوئی جان پیشہ والا نہیں ہے، عثمان کو بھیجو۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ گئے، رشتے دار سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پناہ دی کہ کیوں آنا ہو عثمان، کہ سرداران قریش سے مذاکرہ کرنا ہے، کہ چلو۔ اب انہوں نے دیکھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تہبند و ایزار آدھی پنڈلی تک ہے، تو انہوں نے رہائی دی، عثمان ٹھیک ہے تم پہنتے ہو لیکن اس کو ٹخنوں کے نیچے لٹکا دو، اس لیے کہ یہاں کے لوگ اونچا ایزار پسند نہیں کرتے، آپ کو بات چیت کرنی ہے ان سے، اگر آپ اس طرح جائیں گے آپ کی بات کوئی سنے گا نہیں۔ موقع محل دن موقع محل کے لیے۔ اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا چاہے وہ سنے نہ سنے، مذاکرہ ہو نہ ہو، میں اپنا تہبند نیچے نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ ہاکذا ادار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب علیہ السلام کا تہبند ایسے ہی ہوتا تھا، نیچا نہیں کیا۔ مذاکرہ ہو، پھر رشتے داروں نے کہا آئے ہو تو عمرہ کر لو، جب آئے ہی ہو تو عمرہ کر لو نا، میرے محبوب وہاں رکے ہوئے ہو اور میں یہاں عمرہ کروں، میرے محبوب وہاں رکے ہوئے ہیں اور میں یہاں عمرہ کروں، عثمان عمرہ نہیں کر سکتا۔ یہ ہے سچی محبت اور سچی اطاعت، کام ہو نہ ہو، کوئی عزت دے نہ دے، لیکن میں تو اپنے آپ کو سنت کا شہدائی بناؤں گا اور سنت کا پیکر بناؤں گا اور آقا کی سنتوں کو سر کا تاج اور گلے کا ہار بناؤں گا۔ نوجوانوں سے ہماری یہ درخواست ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، دین کی مجلس میں بیٹھے ہو، یہ نیت کر لو کہ آج کے بعد ہمارے چہرے پر نہ کیسی چلے گی نہ اس طرح چلے گا۔ انشاءاللہ میں کرنٹ نے بڈھے زیادہ بولتے ہیں، جوان بولتے نہیں، زور سے بولو۔ یہ دیکھو سنت پر آؤ، شریعت پر آؤ، اللہ کی رحمت کا سایہ ہو، غریبی میں بھی، مالداری میں بھی، بیماری میں بھی، تندرستی میں بھی، چھوٹے مکان میں بھی، حویلی میں بھی، اللہ کی رحمت کے سائے کے نیچے چین اور سکون اور اطمینان اور راحت ہی راحت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، موقع محل کا دین، اس موقع پر مجھے کیا کرنا ہے؟ جیسے شادی کا موسم آ رہا ہے، فضول خرچی مت کرو۔ او جوانوں، او دلہوں کے ماں باپ اور او دلہا والوں اور دلہن کے والی، اللہ کے واسطے فضول خرچی مت کرو۔ چند گھنٹوں کی فضول خرچی شادیوں کی برکتوں سے محروم کر دے گی۔ فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ ان المبذرین اخوان الشیاطین، شیطان کا بھائی ہے۔ فضول خرچی نہ کرو، ضرورت کے بقدر خرچ کرو۔ اور جوانوں سے کہتا ہوں، او دلہو، ہوٹلوں میں جا کر پیسوں کا پانی نہ کرو۔ آپ کو کھانا ہے، پینا ہے، کسی کنویں پر چلے جاؤ، کسی جگہ پر چلے جاؤ، وہاں نماز کا اہتمام کرو۔ ادھر ادھر کی عیاشیوں سے بچو، تصویر بازی سے بچو۔ کھا لو، پکا لو، کون نہ کہتا ہے، لیکن ہوٹلوں پر جا کر پیسے برباد نہ کرو۔
اور ہوٹلوں پر جا کر بدتمیزیاں نہ کرو، اور ہوٹلوں پر جا کر نمازوں کے جنازے مت نکالو۔ نکاح میں برکت آئے۔ برکت نکاح کی کیا ہے؟ سب سے پہلی برکت میاں بیوی میں اللہ محبت پیدا کرے گا۔ دوسری برکت اللہ نیک صالح اولاد دے گا، اور تیسری برکت اللہ روزی میں برکت دے گا۔ یہ نکاح کی برکتیں ہیں۔ اپنے آپ کو نکاح کی برکتوں سے محروم نہ کرو، فضول خرچیاں نہ کرو، اور تماشا مت بناؤ نکاح کو۔ بچی کی رخصتی سادگی کے ساتھ کرو۔ کوئی آدمی اپنے آپ کو اور اپنی قیمت کو گاڑیوں کے ذریعے سے، مہنگے موبائلوں کے ذریعے سے، فاخرانہ لباس کے ذریعے سے اپنی قیمت بناتا ہے، خدا کی قسم اس کی قیمت خدا کے نزدیک 2 پوڑی کے برابر بھی نہیں ہے۔ چاہے وہ جو بھی سمجھے، 10 گاڑیاں دوڑاتے ہو ایک بہو کو لانے کے لیے، پیسے تم نے دیکھے، کسی کی نہیں ماننے کی، جو سوچا ہے وہ کرتے رہنے کا۔ 10 12 گاڑیاں جا رہی ہے، خدا نہیں دیکھ رہا۔ کیا کر رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا۔ پہلے ابو بکر گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور آتما کا رشتہ لے کر آیا، میرا ارادہ نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، حضور آتما میرا ارادہ نہیں۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، علی تم جاؤ، ان دونوں کو نہ کہا تو مجھے کہ تم جاؤ تو صحیح۔ گئے بول نہیں سکتے شرم حیا کی وجہ سے۔ آپ نے پوچھا علی کیسے آنا ہوگا؟ فاطمہ سے نکاح کا ارادہ ہے؟ کہاں اسی لیے آیا۔ آپ نے فرمایا انشاءاللہ۔ باہر آئے، حضرت الرحمن بن عوف سے کہا میں نہ نہیں کہتا، ان دونوں کو نہ کرائیں تو کیا کچھ جواب دیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ ہاں انشاءاللہ کہا تو نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا، ہو جائے گا۔ پھر آپ علیہ السلام گھر میں تشریف لے گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے کر لو۔ آئے، حضرت علی کو بلایا، جو صحابہ تھے اس کے علاوہ کچھ انصار کو بلایا، علی تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہ میرے پاس کچھ نہیں۔ تو گھوڑا اور لوہے کا بختر تھا وہ ہے، تو گھوڑا نہیں ہے تو بختر بیچو، شادی کی تیاری کرو۔ بازار گئے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ملے، علی کیسے آنا ہوا؟ منہ سے بان بیچان تھے، اور یا تو آفر کرتا ہے باپ کو 25,000 روشی نے نہیں پڑھ لوں تو آڈر ہے۔ یہ 25,000 باپ کے لیے لانا آسان ہے، اور شادی کے لیے آرڈر کرتا ہے مارا 10 بار دوستان روشی کھاوا پکائی لے جو۔ کیوں ماں باپ پر ظلم کرتا ہے؟ آرڈر کر رہا ہے، کیا کریں گے ماں باپ بیچارے؟ 25,000 آدھوں کے نہیں بیٹھوں، احسان کر رہا ہے ماں باپ پر۔ آج ماں باپ گھروں میں بہت دکھی ہے، بہت دکھی ہے، بہت دکھی ہے۔ یہ بہوؤں نے تو مسئلہ معلوم کر لیا ہے کہ بہوؤں نہ ذمے جیسے ہارا معمولی خدمت صحت نہ انہوں جو مورتیوں سے انہیں صحیح کرنی سے بڑی کہ برابر بیٹا تمہارے گھریلو تھوانوں سے تمہارا اوپر بڑھا بڑا آوانوں سے
یہ وقت یہ صحیح سوچو کیا ہو رہا ہے. ہر ایک نے ہاتھ اونچا کر لیا. ماں باپ ہے. ایک مرتبہ ایک جوان آپ علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور اس نے شکایت کی میرا باپ میرا مال بغیر پوچھے استعمال کرتا ہے. آپ علیہ السلام نے بھیجا کہ بڑے میاں کو بلاؤ. وہ بڑے میاں کو بلایا. اتنے میں جبریل آئے علیہ السلام اور جبریل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام سے کہا پیارے نبی جی اس بڑے باپ سے پوچھو کہ تم گھر سے نکلے اس وقت تم نے کیا اشعار پڑھے تھے. آپ نے پوچھا بڑے میاں گھر سے نکلے کچھ پڑھا تھا. اللہ نے آپ کو وحی کے ذریعے سے خبر دے دی ہے. وہ الفاظ تو میرے کانوں نے بھی نہیں سنے ہیں. اندر میں ایک چیز میں سوچ رہا تھا کیا وہ اشعار تو سنا. بڑے میاں نے کہا جب مجھے پتا چلا میرا بیٹا آپ کے پاس شکایت لے کر آیا ہے تو میں نے اشعار میں یہ کہا او بیٹے جب تک تو پیدا نہیں ہوا تھا ہم اپنے لیے جیتے تھے اور جب تو پیدا ہوا ہم نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا. ہم تیرے لیے جیتے تھے. تجھے خوش رکھنے کے لیے میں نے سردی نہیں دیکھی گرمی نہیں دیکھی بارش نہیں دیکھی دھوپ نہیں دیکھی تھکن نہیں دیکھی. میرے بچے کے بدن پر اجلا کپڑا آ جائے میرے بچے کے منہ میں اچھا لقمہ چلا جائے اور میرا بچہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہ بنے. بیٹے مجھے امید تھی کہ جیسے تیرے بچپن میں تیری انگلی لے کے چلتا تھا پکڑ کر مجھے امید تھی کہ میرے بڑھاپے میں تم میرا ہاتھ پکڑ کے چلے. بیٹا تو بچپن میں مجھ سے کوئی بات پوچھتا تھا ایک دفعہ نہیں 50 دفعہ تو میں تیرا دل خوش کرنے کے لیے 50 دفعہ جواب دیتا تھا. بیٹا آج تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تو میرا مالک ہے تو میں تیرا نوکر ہوں. تیری زبان کے ڈنک نے میرے دل کے ٹکڑے کر دیے. بیٹا اگر تو مجھے باپ نہ سمجھے اپنا نوکر نہ سمجھے کیا پڑوسی تو سمجھ لے کہ شریف آدمی اچھے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا. جب یہ اشعار آپ علیہ السلام نے سنے ہیں آپ کے آنکھوں سے ڈب ڈب آنسو گرے ہیں اور آپ کی داڑھی تر ہو گئی ہے اور آپ نے فرمایا اٹھ جا انت و مالک الیمین. تو اور تیرا مال میرے باپ کا ہے. باپ کی شکایت کرنے آتا ہے. آج بہت کم گھر ایسے ہیں کیا بولے باپا سکھی کے ساتھ جیون گزارتے ہو بالی لگاتے ہو. اور واقعات ایسے ہیں کہ آج مہینہ پورا ہو گیا دوسرے بھائی پر فون جاتا ہے بھائی مہینوں پورا دھڑیو اور وہاں سے خبر آتی ہے بھائی تمہارے بھابھی کی طبیعت برابر نہ تھا بے داڑا ماں باپ نے ایک دعوی ہی نہیں. لا الہ الا اللہ. برکتیں چاہتے ہو ماں باپ کی آنکھیں نکل جاتی ہے کہ ہاں ہمارا قصور یہ ہے کہ بوڑھے ہو چکے ہیں ہمارے ہاتھ سے ہماری ملکیت نکل چکی ہے. میرے بھائیوں ماں باپ کی قدر کرو ماں باپ کو پریشان نہ کرو. وہ بد دعا نہیں دیتے
لیکن آہ نکلتی ہے. بہت سے ماں باپ روتے روتے قبروں میں گئے ہیں. ہم مناؤ خوشیاں کیسے مناتے ہو؟ اور بہت سے تو باپ بوڑھا ہو گیا، ماں بوڑھی ہو گئی، اب خدمت کرنی پڑتی ہے نا، تو کوئی مولوی صاحب ملے، بھائی شو حال سے والی صاحب، اچھا دعا کرو اللہ رحم کرو. ان تو نہ کہ اللہ موتا لو، ان تو نہ کہ اللہ موتا، دعا کرو اللہ رحم کرو. شو مطلب رحم؟ میرے بھائیوں نماز روزے ایک طرف رہ جائیں گے، سجدہ کرتے کرتے بکریوں کے گھٹنے کی طرح یہاں نشان لگا دو. ماں باپ ناراض ہے، اللہ کبھی راضی نہیں ہوگا. ماں باپ کو بیوقوف بناتے ہو اور ماں باپ کی سادگی کی وجہ سے دستخط کرا کر مکان کو قبضہ کرتے ہو. کیا ہو رہا ہے؟ اور باپ دفعہ ایک بھائی یوں کہتا ہے کہ نا بھائی 12 تو نہیں گاڑی ہے پر مارا ہی رہی پر تمہارا خوراک کی عالمی پڑھے اس کے کھانے کے پیسے لے رہا ہے. ارے کس کے کھانے کے پیسے لے رہا ہے میرے بھائی؟ وہ بوڑھے ایک روٹی کھائیں گے، چند لقمے کھائیں گے اور تیری 7 نسلوں کے لیے برکت والی روزیوں کے دروازے کھلوا کر جائیں گے. ماں باپ کی خوراک ہی رہتا ہے اور اسی پر جھگڑے ہیں. ماں باپ بیمار ہوئے تو ان کی دوائی کے لیے جھگڑے ہیں. بیوی کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے اور ماں باپ کے بخار کی دوا لانی ہے تو حساب لکھتا ہے. کون سی دینداری ہے؟ کون سی دینداری ہے؟ ماں باپ کو پریشان نہ کرو. دلہا کا کمرہ سجانے کے لیے ہزاروں روپے کا پانی، پلنگ سجایا جا رہا ہے، کمرہ سجایا جا رہا ہے، لائٹنگ کی جا رہی ہے، فوارے لگائے جا رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ اور دلہا مولوی ہے، یہ بھی نہیں کہتا کہ بہنوں تم کیا کر رہی ہو، ہٹاؤ سب. یہ میری شادی میں یہ بدتمیزیاں ہو رہی ہے اور میری شادی میں یہ فضول خرچیاں ہو رہی ہے اور انہوں ہوٹ لپٹ تو ہے. تو کیا ہو رہا ہے؟ یہ مذاکرے اسی لیے ہیں کہ گھروں میں مذاکرے کرو کہ بہو کے لینے کے لیے ایک گاڑی کافی ہے، 10 گاڑیاں نہیں دوڑانی. آپس میں دلہے مذاکرے کرو. بھائی مارا گیٹ تمہارا گیٹ بے جانوں میں آپ بس آپ نے مسجد کو مرشو آپ کو ورگولو گیا انا دلہوں بچی انا بڑا چورنا کوڑن کرا نہیں ہوئی لینا ہو ہیڈو فضل میں تو آیا تھا مسجد کو پکتی بھولی جو آپ پکتی آئو ہم بالی چڑھ جو پڑھا کا بڑھاتے پانا ہے. ہمارے بوٹ گارڈن بھی تو میلے آپ پھر پتہ کیوں آئیو کہیں نہ موتی آیا لیتا نا ہم پہلے سے تو بیشی بولا ہی نا پرشو آئے تو دعا ہی نا پٹو بیزا دو سلام نہ شوڑ شکوم کر تو سو جائے کیوں نشا کرتے ہو؟ ارے آؤ دلے نشید کے شرم آیا کا موقع ہے دو ساتھ میں آ جاؤ اور ہم کو برگوڑا نشید ضرورت سے وہی تو آٹھ کی شرم انا پہنا چڑی اٹھلو بلو ایسا نہ کرو. ابھی سے عورتوں کا ذہن بناؤ کوئی گھر کا سنگار نہیں ہوگا. بہت سی جگہوں پر اپنے مومن سماج میں جب دلہا گھر نکاح پڑھ کے گھر آتا ہے تو وہ اس کی بے شرم بہن بغیر پردے کے زیب و زینت کے ساتھ سارے غیر محرموں کے سامنے بھائی کو شربت پلا جاتی ہے. کیا ہو رہا ہے؟ سب غیر محرم بیٹھے ہیں
اور بھائی کو شدت پہ لانا ہے۔ میرے بھائیوں شریعت سنت کو سامنے رکھو۔ دلہوں سے کہہ رہا ہوں چند گھنٹوں کی وجہ سے اپنی شادی کو برکتوں سے محروم نہ کرو۔ دلہن جو جاتی ہے نا، دلہن جو میک اپ کر کے جاتی ہے، کبھی زوئی سے میک اپ جو تھا اسے، مسلمان بچی جا رہی ہے، میری اور آپ کی بچی جا رہی ہے، اس کا میک اپ دیکھو، اسلام کا کوئی جوڑ ہے؟ شریعت کا کوئی جوڑ ہے؟ جو دوسروں کی بچیاں کر رہی ہے ہماری بچیاں کر رہی ہے۔ مہندی کا رنگ بچانے کے لیے 4 نمازوں کا جنازہ میرے گھر میں۔ کون سمجھائیں گے ان بچیوں کو؟ سمجھاؤ آپ اس کی ماں کو کہ اپنا گھر کو مہندی نہ بجانے سوڑی نہیں نماز قضا نہ تھا بھی جو ہے آپری سوڑی اوشو اوپر کہ اوشو اوپر کوئی غلط چیز نہ لگا رہے۔ ہمیں دوسری چیزیں کھول کر نہیں بیان کر سکتا۔ ٹھیک ہے نیا جوڑا پہناؤ، نئے چپل پہناؤ، ٹھیک ہے، لیکن ایک دم آپے سے باہر ہو جانا کہ شریف عورتیں نہیں دے سکتی اس کو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیرہ بیچنے گئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ علی شمائے سو کہ پنوں سے اپن پیشو ہم کئی بولشو آن پیشو نہ تھے تو شو کروا آیا سو کہا زیرہ بیٹھو چتلا بیٹ بھی تھے 480 ہوں لو ملوزو آ رہے تھے کہا علی یہ زیرہ بھی لے لو۔ غریبوں کی یانت کرو، غریبوں کی یانت کرو، بچیوں کی پیٹیوں میں لاکھوں روپے برباد نہ کرو، نہ کرو نہ کرو نہ کرو، رواجوں کو ختم کرو۔ ہمارے حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر معاشرے کو صحیح کرنا ہے تو اوپر کا طبقہ نیچے آوے، ورنہ نیچے کا طبقہ اوپر جائے گا۔ سادگی کے ساتھ کرو، اپنا کلیجے کا ٹکڑا ہے، اور بچی کے دل میں ماں باپ کی جو لاگنی ہے وہ چھوکرے کے دل میں نہیں ہے، چاہے مولوی ہو۔ عام طور سے ہم تو دیکھتے ہیں فارغ تھو بڑھاوا جو دبلو پاتڑو ہو تو ہاتھی بنی نہ ہو بیٹا چم سے ہمارے اللہ نے شکر سے ہمارے ناشتو بولے 10 بجے چاہ انہیں بہت جو کھاوا اثر نہ بچیے ناشتو انہیں بہت نہیں کھاوا ہمارے طرح کھاوا جو آلو بیٹا آلو بدن بڑی سے بیٹا۔ اب شادی ہوئی، 4 آنکھیں جمع ہوئی، یہ چشمان بے وشو ہی نہیں 4 وشو ہم جو یہ پیلی نہیں بے وانی ہم گوٹو بھاڑو چالو کری اور تمہیں تو بڑھاوا جا ہو تو منہ شنے خوابشے زندہ آوشو منہ کرو شوئے تو دو چوزے تھوڑا صبر کر آٹو باری گہ رہا ہو آٹو موٹو ماتھی بات کرو تو مانا دیا ہو بیٹا شو سے ہو تمہارے یہ طبیعت حالی ہوتی ہے بدن خاشو بڑی تو بیٹا شو تھیو آنکھی آنکھی تری آواز ہے کالنی آواز ہے تو آدھی اب ازم دادا تو یہ نہ کوئی پہ سادو بنا ہو تمہاری ادس ہم تیل وغیر چالے اتنا تو یہ کو کوئی کس ہے یا ان کس ہے مولی شاہ بیمون صاحب تمہارے فیملی لاؤ گے تو گھر سے تو ماں بوڑی سے لے جا ماں باپ اکیلے ہیں بوڑھے ہیں تو عالم دین ہے یار ماں باپ کو چھوڑ کے لے جا رہا اچھا عورت کو سکنا اور نفقہ دینا واجب ہے کہیں نو شیشو سکنا اور نفقہ دینا واجب ہے ماں باپ کو راضی رکھو ماں باپ کی ناراضگی سے بچو تو ہمارے آپ علیہ السلام نے بلایا آپ نے خطبہ پڑھا خطبہ پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا علی میں نے میری بیٹی فاطمہ کا نکاح 400 درہم کے بدلے میں آپ کے ساتھ کیا علی تم نے قبول کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے قبول کیا اور سجدے میں گر گئے
وہ یوں کہنے لگے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. آپ نے فرمایا آمین. مستقل مکان نہیں تھا، کرائے کا مکان لیا تھا، اوپر چھپر تھا، دیواریں مٹی کی تھی، نیچے بڑے بڑے ڈھیبے تھے مٹی کے. حضرت ام ایمن اور حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، پانی ڈال کر لیول کیا، وہ 2-4 لکڑیوں کی کھٹیاں ڈالی. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بعد میں سواری آئی مدت کے بعد. کتنی مدت اس میں اختلاف ہے. تو حضرت علی نے حضرت اپنے بھائی عقیل سے کہا عقیل رخصتی ہو جائے تو اچھا ہے. تو حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، حضرت سلمان فارسی کا تعلق ہے، کہا ٹھیک ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا امی جان آپ علیہ السلام کو لے جاؤ، میری بیٹی کو لے جاؤ. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ لے کر آئے. مغرب کے وقت رخصتی ہوئی، صرف 2 عورتیں بھیجی، ام ایمن کو اور اسماء بنت امیس. یہ ہے رخصتی. گڑگڑا مت کرو، شریعت کے مطابق رہو، اپنی زندگی میں حلال حرام کی تمیز کرو. اس کے علاوہ میرے بھائیوں، جب ساتھ میں رہتے ہیں، مل جل کر رہتے ہیں، تو ٹکراؤ تو ہوتا ہے، انبناؤ ہوتا ہے. بہت سی حرکتیں میری آپ کو نہیں بھائے گی، آپ کی حرکتیں مجھے نہیں بھائے گی، وہ وہاں تک رہے، لیکن دل میں میل نہیں آنا چاہیے. اپنے دلوں کو حسد سے پاک کرو، اپنے دلوں کو کینوں سے پاک کرو، اپنے دلوں کو دشمنیوں سے پاک کرو. دل کو پاک صاف رکھو، مل جل کر رہو. غلطیاں ہر ایک سے ہوتی ہے، درگزر کرو، غیبتیں مت کرو، حسد دلوں میں لے کے مت مارو، کینہ اور بغض سے لے کے مت مرو، کسی کی برائی مت سوچو. یہ کب ہوگا؟ جب زندگیوں میں تقویٰ آئے گا. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے التقویٰ ملاک الحسنات. تقویٰ بہت سی نیکیوں کو جمع کر دیتا ہے. اور آپ نے فرمایا اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچ جا، تو سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا. تکون عبد الناس. تقویٰ اختیار کرو، اللہ کا ڈر اختیار کرو، زندگی میں احتیاط کرو، بولنے میں، دیکھنے میں، سوچنے میں. پھر سے کہہ رہا ہوں، غلط موبائلوں کا استعمال چھوڑو. او بھائیو، غلط موبائلوں کا استعمال چھوڑ دو. اپنی بچیوں پر کڑی نظر رکھو، اپنے گھر کا معاشرہ اسلامی بناؤ، اور روزانہ آخرت کا اور دین کا مذاکرہ فضائل اعمال کے ذریعے سے اپنے گھروں میں کرتے رہو. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. اور ظلم کی بہت سی شکلیں ہیں. جیسے پانی آتا ہے محلہ میں ترتیب وار، اب میں نے بڑی بوتل لگا دی، آپ نے اس سے بھی بڑی بوتل لگا دی، اور وہ بیچارہ جیسے اس کے بعد کچھ نہیں ہو تو بیٹھا ہوا، یا چھوٹی بوتل ہے تو خالی ہے. 2.5 گھنٹے پانی آیا، ایک قطرہ اس کے یہاں نہیں آیا. کیا کر رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ واقعہ تو بہت بیان کرتے ہیں. ایک صحابی گلاس میں پانی لے کے گئے اپنے بھائی کو پلانے کے لیے. بھائی نے اشارہ کیا دوسرے کو، دوسرے نے اشارہ کیا تیسرے کو، سب بغیر پیاس کے گئے لیکن پانی نہیں پیا. اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے واسطے ایک دوسرے سے مل جل کر ہمدردی کے ساتھ تھوڑا تم بھرو تھوڑا وہ بھرے، تاکہ اس کا بھی کام بن جائے. اور پھر اپنی عورتوں سے کہو اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے پانی کی فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچاؤ. اتنی فضول خرچی ہو رہی ہے، جہاں پانی نہیں ہے وہاں جا کے پوچھو. راستے میں پانی ہی پانی ہے. گٹروں کو بچانے کے لیے راستے میں پانی ہے. دروازے دھوتے دروازے. دل دو دل. گھر والے کو سمجھاؤ کہ وہ شاد کر وہ ہے. ایک ہی گھر میں ساس بہو ہے، ایک دوسرے کا حسد ہے، ایک دوسرے کی دشمنیاں ہیں. دیرانی جیٹھانی میں دشمنیاں ہیں، نند بھاوت میں دشمنیاں ہیں. انا دروازہ مومن دو ہے گزری نہیں دھونا اس کو. روزانہ گھر دھونا کس نے کہا ہے؟ اور حمزہ تو خراب. ٹھیک ہے پوتا
پانی ڈال کے دھو دو۔ میرے بھائیوں، پانی کی فضول گرچی سے بچو، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی، ہمدردی، نمازوں کا اہتمام، اللہ کے ذکر کی پابندی، حلال روزی کی فکر اور دعوت کی محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بناؤ۔ اس فتنے کے زمانے میں اپنے آپ کو فتنوں سے بچانے کے لیے یہ دعوت کا کام نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، اس میں بیٹھ جاؤ جتنا بھی ہو سکے۔ مسجد جماعت میں بیٹھو، 3 دن لگاؤ، 2.5 گھنٹے نہیں تو آدھا گھنٹہ لگاؤ، گشت میں شرکت کرو، ہفتہ واری اجتماع کی پابندی کرو، اللہ توفیق دے ہر سال چلہ لگاؤ، ہر سال نہ لگے 2 سال پر لگاؤ، لیکن ایک دم سے اس محنت سے ہٹ جانا یہ صحیح ترتیب نہیں ہے۔ کریں گے انشاءاللہ، محتاج ہو تمہیں کریں گے انشاءاللہ، کریں گے اللہ ہمیں کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم۔ اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا۔ اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، تیرے دربار میں اے اللہ تیرے باغی اور پاکی اور نمک حرام اور احسان فراموش کا مجمع آیا ہے۔ بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، طلباء بھی ہیں، علماء بھی ہیں۔ اے اللہ، اے اللہ، ہمارے پاس کوئی ایسا عمل تو ہے نہیں جو آپ کو دکھلانے آئے ہو۔ بال بال گندا، کوئی دن گناہ سے خالی نہیں، کوئی رات گورکھ دھندوں سے خالی نہیں۔ شریعت چکھتی رہی اور ہم سود لیتے رہے اور دیتے رہے، زمین چکھتی رہی اور زنا کاریوں کے بازار گرم ہوتے رہے۔ میرے مولا، یہ بوڑھا آسمان تعجب کر رہا ہے، یہ بوڑھی زمین حیرت میں ہے، اس امت کو کیوں بھیجا تھا اور یہ امت کیا کر رہی ہے۔ اے میرے مولا، یہ پورا مجمع آپ کے دربار میں یہ سمجھ کر آیا ہے کہ میرے اللہ کے در کے سوا میرے لیے کوئی در نہیں ہے اور میرے اللہ کے گھر کے سوا میرا کوئی گھر نہیں ہے، اور دنیا کے سمندروں کو جمع کر لو، مجھے پاک صاف کرنے والا کوئی نہیں ہے سوائے میرے اللہ کے رحمت کے پانی کے۔ اے اللہ، یہ پورا مجمع ایک اپیل لے کر آیا ہے، ایک اپیل لے کر آیا ہے، ایک اپیل لے کر آیا ہے۔ اپیل یہ ہے، معاف کر دو، معاف کر دو، معاف کر دو۔ لاکھ گنہگار سہی، لاکھ باغی سہی،
لاکھ نمک حرام سہی، لاکھ احسان فراموش سہی، اے اللہ بندے تو آپ کے ہیں، بندے تو آپ کے ہیں، اور امتی تو آپ کے محبوب کے ہیں۔ اگرچہ ہم نے نہ آپ کا خیال کیا نہ پیارے نبی کا خیال کیا، بھول گئے ہم طائف کے سفر کو، بھول گئے ہم آقا کے خون کو، بھول گئے ہم آقا کے داد کی شہادت کو، بھول گئے ہم 11 گھروں میں 9 مہینے تک چولہے بجھنے کو، بھول گئے ہم شعبے ابی طالب کے 3 سال تک بائیکاٹ کو۔ اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، ابھی جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، اے اللہ اگر اسی پر موت آئی تو کوئی امید نہیں ہے کہ آقا کو چہرہ بتا سکے۔ جائیں گے وہاں سے تو فٹکار اور لعنت ہوگی، سہقن سہقن سہقن، دور ہو، ہٹو، منہ کالا کرو، میرے پاس نہ ہو۔ کیا بولے کر آئے ہو؟ کیا یہودی میرے دین کے مٹانے کے لیے کافی نہیں تھے؟ کیا عیسائیوں نے بیڑا اٹھایا تھا اتنا کافی نہیں تھا؟ تم یہود اور عیسائی کے ایجنٹ بنے ہو، اور میرے ہو کر تمہارے ماں باپ اتنے نہیں ہوئے جتنا میں الفاظ کے میدان میں تمہارے لیے ہوا۔ 5-6 گھنٹے اپریل کے مہینے میں اونٹنی کی پیٹھ پر بیٹھ کر امت کے لیے دعائیں مانگے۔ حشر کے میدان میں لوگ پریشان ہوں گے آدم علیہ السلام کے بعد، نا میری ہمت نہیں ہے، جاؤ عیسیٰ کے پاس، میری ہمت نہیں ہے، جاؤ موسیٰ کے پاس، میری ہمت نہیں ہے، جاؤ ابراہیم کے پاس۔ اخیر میں کہا جائے گا جاؤ جاؤ، جن کو ستایا تھا، جن کو پریشان کیا تھا، جاؤ۔ آئیں گے، آپ بتائیں گے ہاں میں ہوں اس کے لیے، آپ سجدے میں تشریف لے جائیں گے، اور آپ نے فرمایا اس وقت اللہ کی تعریف کے وہ کلمات مجھے الہام کرے گا جو ابھی مجھے معلوم نہیں ہے۔ اللہ کہے گا یا محمد ارفع راسک، نبی جی سر اٹھائیے، سر توتا مانگیے دیا جائے گا، اشفا تشفا، شفا کیجیے قبول کی جائے گی۔ جہنم لائی جائے گی، جہنم ایک چیخ مارے گی، بڑے بڑے نبی، بڑے بڑے رسول گھٹنوں کے بل، کسی کی ہمت نہیں ہوگی بولنے کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا رب نفسی نفسی، اے اللہ مجھے بچا لے، میں اپنی ماں کا سوال نہیں کرتا۔ نوح علیہ السلام کہیں گے یا رب نفسی نفسی، اے اللہ مجھے بچا لے، میں اپنے بیٹے کنعان کا اور میری بیوی کا سوال نہیں کرتا۔ سارے نبی یا رب نفسی نفسی ایک جگہ سے بہت نرم انداز میں، بہت میٹھی آواز میں یہ آواز آئے گی یا رب امتی، یا رب امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ۔ آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، صحابہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے حجرہ اور مسجد کے بیچ میں پردہ ہے، آپ نے نہیں فرمایا میری عائشہ کو بلا لو، میری فاطمہ کو بلا لو، میرے حسن حسین کو بلا لو، آپ نے فرمایا پردہ ہٹا لو، ایک نظر امت کو دیکھتا جاؤ۔ یاد رکھیں امت کی رکھتے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام
ہم حشر کے میدان میں آپ کو کہاں تلاش کریں؟ کا 3 موقع پر تلاش کر لینا، 3 موقع پر تلاش کر لینا۔ حوض کوثر پر میری امت کو پانی پلاؤں گا، حساب کتاب کی ترازو پر میرے حساب میری امت کی نیکیاں بڑھ جائیں، اس کے لیے دعا کروں گا۔ پل صراط پر میری امت جب چلے گی تو میں یہ کہوں گا یا رب سلم سلم، اے اللہ میری امت کو صحیح سالم پار اتار دے۔ او جوانی کے نشے میں، او مالدار مال کے غرور میں، او تندرست صحت کی تشے میں، اس کو لات مار رہا ہے، اس کی سنتوں کو چھوڑ رہا ہے۔ اے میرے مولا بس اپیل یہ ہے معاف کر دو، ہمارا ہاتھ پکڑ لو اور ہمیں صراط مستقیم پر چلا دو اور موت تک جما دو۔ اے اللہ اگر ہم اچھی موت چاہتے ہیں تو اچھی موت کے لیے اچھی زندگی گزارنا ضروری ہے۔ ایسا بھی سنا گیا اور ایسا بھی پڑھا گیا، لوگ کلمہ پڑھا رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ سامان اتنے کا، یہ سامان اتنے کا، لوگ کلمہ پڑھا رہے ہیں اور وہ کہتا ہے شراب کا ایک گلاس تو بھی پی لے، شراب کا ایک گلاس مجھے بھی پلا دے، اور یوں کہتے کرتے روح برباد ہو گئی۔ میرے مولا دین میں دنیا بکتے ہیں، جوانی میں دنیا بکتے ہیں، بڑھاپے میں دنیا بکتے ہیں، دنیا بکتے بکتے سوتے ہیں اور دنیا کے نشان لے کر اٹھتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو موت کی بھانٹ پر دنیا ہی آ جائے۔ اے اللہ آخرت کا استحضار نصیب فرما، آخرت کا استحضار نصیب فرما۔ حضرت امام احمد بن حنبل بہت بڑے تیرے نیک بندے جنہوں نے 90 مرتبہ سے زیادہ تیری زیارت کی ہے، موت کے وقت بے ہوش میں آئے، ابھی نہیں، پھر بے ہوشی، پھر ہوش میں۔ بیٹے نے پوچھا ابا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ بیٹا شیطان آیا ہے، حملہ کر رہا ہے اور یوں کہہ رہا ہے احمد تو میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ میں کہتا ہوں ابھی نہیں، جب تک ایمان کی سلامتی کے ساتھ روح پرواز ہو۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ، ہم نے یہ سنا ہے کہ جو تیری نعمت کی قدردانی کرتا ہے تو نعمت کو باقی رکھتا ہے اور نعمت کو بڑھاتا رہتا ہے، اور جو تو ناقدری کو کرتا ہے تو نعمت کو چھین جاتا ہے۔ اے اللہ ہم نے ایمان جیسی نعمت کی ناقدری کی ہے، سنتوں کی ناقدری کی ہے۔ مولا ہاتھ جوڑتے ہیں کہیں یہ نعمتیں ہم سے چھین مت لینا۔ اے اللہ معافی مانگتے ہیں، بھولے تو ہوئی ہے، جان کر انجان کر بلہانے چلائے ہیں، خواہشات کے پھاوڑے چلائے ہیں، تیرا کرم ہے کہ تو نے ابھی تک ایمان باقی رکھا ہے۔ اے اللہ ہم تیرے شکر گزار ہیں مولا، ایمان دیا، اسلام دیا، دین دیا، شریعت دی، پیارے نبی جیسے آقا دیے، اللہ مذہب جیسا، اسلام جیسا پاکیزہ مذہب دیا اور قرآن جیسا رہبر دیا۔ ہم نے بڑی ناقدری کی ہے، اپنے عمل کی کوتاہی کی وجہ سے ناقدری کی ہے۔ اے اللہ تو معاف فرما، اے اللہ تو معاف فرما، اے اللہ تو معاف فرما۔ اے اللہ شادیوں کے خرافات سے، کمائیوں کے خرافات سے، اے اللہ ایک دوسرے کے حقوق کے برباد کرنے کے خرافات سے تو ہماری حفاظت فرما، تو ہماری حفاظت فرما، تو ہماری حفاظت فرما۔ ہمیں نیک اور نیک بنا دے مولا، مولا مولا، ٹوٹے ہوئے دلوں کو تو ہی ملا سکتا ہے۔ کب تک اجتماعیت سے محروم رہیں گے؟ کب تک غیبتوں کے بازار گرم رہیں گے؟ اے اللہ کب تک ایک دوسرے کے چہروں کو دیکھ کر نفرتیں کریں گے؟ نفرت کے قابل تو ہم ہیں، ہم اپنی ذات کو دیکھیں، اپنے عیوب کو دیکھیں، دوسرے کے محاسن کو دیکھیں۔ اے اللہ اے اللہ، او ٹوٹی ہڈی کے ملانے والے داتا، ہمارے دلوں کو ملا دے، ہمارے دلوں کو ملا دے، ہمارے دلوں کو ملا دے۔ ظاہری نفاق کے جوڑ سے تو ہمیں بچا،
نفاق ہے، نفاق ہے۔ جیسے منافقین ملتے تھے ایمان والوں سے، ہم تو آپ کے ہیں، ہم تو آپ کے ہیں، اور جب اپنوں میں جاتے تھے کہ نہیں ہم تو ان کا مذاق اڑانے گئے تھے۔ اے میرے مولا، اس گاؤں میں جو پہلی اسلامی و ایمانی اور دعوتی اور ایک روحانی فضائیں تھی، ہم تو لوٹ گئے، ہم تو لوٹ گئے، نام رہ گیا ہے، نام رہ گیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اے میرے مولا، ہمارا لوٹا ہوا سرمایہ دوبارہ واپس کر دے، دوبارہ واپس کر دے، دوبارہ واپس کر دے۔ یا اللہ ہمارے گاؤں کا معاشرہ اسلامی بنا دے، ہمارے جوانوں کو سنت کا شیدائی بنا دے، یا اللہ تیرے احکامات کا پیکر بنا دے، ہمارے مالدار کو توازن نصیب فرما دے، اور ہمارے غریب کو مایوسی سے نکال دے، ہمارے علماء کے دل میں امت کا غم پیدا فرما، اور عوام کے دل میں علماء کی قدر۔ آمین۔ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما، اے اللہ تو نے ہی جمع کیا، دلوں کو تو ہی جوڑے گا۔ اے اللہ اس میں جو بیمار ہو، ان کے گھروں میں، خاندان میں، گاؤں میں، امت میں جو بیمار ہو، شفا نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، مقروضین کو قرضوں سے بری فرما، بے اولادوں کو نیک سالے اولاد نصیب فرما، جن کے اولاد نافرمان ہے فرما بردار بنا، جن کے بچے بچیاں کے رشتے باقی ہیں نیک سالے رشتے نصیب فرما۔ اے اللہ جس کی جو جائز حاجت ہو پورا فرما، جس کی جو الجھن ہو دور فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے ہم سے یا تیرے نیک سالے بندوں سے دعا کے لیے کہا لکھا متوقع رہے، ان کے مقاصد خیر میں کامیابی نصیب فرما، جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ، اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں جن کے آنکھوں سے آنسو گرے ہیں، آہیں نکلی ہے، اسی ایک کی آہ تو آپ کے یہاں قبول ہوئی گئی ہوگی، اسی ایک کا آنسو ٹپکا آپ نے قبول کر ہی لیا ہوگا، اور کسی بڑے کی سفید داڑھی پر آپ کو شرم آئی ہوگی، اور کسی عبادت گزار نوجوان کے سجدوں پر آپ کے فرشتوں کو رشک آیا ہی ہوگا۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ کسی نہ کسی کے صدقے میں ہمارے اس کہنے سننے کو قبول فرما، ہمارے اس بھیک مانگنے کو قبول فرما۔ اے اللہ پیارے نبی علیہ السلام نے جو خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما، ان شرور سے پناہ چاہیے، ہماری اور پوری امت کی اپنے کرم سے حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين يا رب العالمين برحمتك يا رب